نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جادو کے حوالے سے کچھ بات بھی کروں گا اور کچھ جادو کے نقصانات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہو جائے، اس کے اندر دو باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی عمل جب پڑھنا چاہیں اخلاص نیت کے ساتھ پڑھیں، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کی جان چھڑوا دے، خالصتاً اس کی رضا کے لیے پڑھا جائے، تاکہ کم از کم عمل کی تاثیر بھی بن سکے اور عمل میں آپ کی توجہ بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تاثیر بنانی ہے اگر تو پھر آپ کو توجہ سے پڑھنا پڑے گا۔ اور تہجد کی نماز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں، جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار کیا ہے، پہلے وقت میں اگر انسان پڑھتا ہے مثلاً عشاء کی نماز کے بعد، تو عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل تہجد کے نام نیت کر کے پڑھ لے۔ تو اگر خدا نخواستہ صبح تہجد کے ٹائم آنکھ نہیں کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیں گے۔ تہجد میں اٹھ جائیں، اور تہجد میں اٹھنے کے بعد 4 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر نوافل پڑھنے کا جو طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ کار سب سے بہترین جو طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اچھی طرح وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 8 نفل پڑھیں، اور نفل کے اندر سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص جس وقت آپ 11 دفعہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی اوپر توجہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا پوری توجہ دھیان ضروری ہے۔ اور سورہ اخلاص کا ترجمہ دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں کہ یہ کیا کہتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں۔ جس وقت آپ اس کے اوپر آپ کی توجہ دھیان ہو جائے گا تو پھر دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ پھر سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے، آپ نے کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ دل اور دماغ، یہ دیکھیں یہ دونوں چیزوں کو، یہ ایک دماغ اور دل ہے، ان دونوں کو آپ خالی کریں گے۔ جس وقت ان دونوں کو آپ خالی کر کے اللہ کے سامنے بیٹھیں، پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ سجدے میں جا کر خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ سے مانگ کر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ یہ عمل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ میں نے آزمایا ہوا ہے۔ کہ بڑا میں ایک دن پریشان تھا، ٹینشن میں تھا، مسائل میں الجھا، میں ادھر ادھر بھی دیکھا کہ کوئی حل اس کا نہیں نکل رہا۔ آخر کار میں نے کیا کیا، میں نے کہا اپنا اللہ جی سے مانگ کے دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، چاہے جب سے بڑا کوئی پیر ہو، فقیر ہو، تو اس کا دماغ تو دنیا کی طرف ہی جاتا ہے، مگر توکل جس وقت اللہ کے اوپر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی جو بات میں نے کی ہے، 11 دفعہ پہلی رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر 3 دفعہ، پھر آخری جو آپ کے اندر باقی 6 رکعتیں رہ جاتی ہیں، اس میں سورہ قریش پڑھیں۔ سورہ قریش کو کیسے پڑھنا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع کے اوپر جب پہنچے تو اس وقت آپ نے یہ تصور کرنا ہے، دل میں اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ میری جتنی بھی مرادیں ہیں، یا اللہ جتنی بھی معاشی تنگی ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، مسائل ہیں، معاملات میں الجھے ہوئے، یا اللہ یہ حل فرما۔ اس کے بعد بالخصوص من جوع کے اوپر جب پہنچیں گے تو اس وقت آپ نے اللہ سے روزی کا مطالبہ کرنا ہے، رزق کا مطالبہ کرنا ہے، پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہنا مجھے 2000 دے دے، 3000 دے دے، 5000 نہیں، پھر یا اللہ وسعت کے ساتھ مانگنا ہے تاکہ دوبارہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بس یہ عمل اس طریقے سے کریں۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص 11 مرتبہ، دوسری میں کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ، 11 اور 2 13 ہو گئی، 2 رکعتیں مکمل ہیں۔
اس کے بعد باقی جو رکعات باقی ہیں اس میں سورہ قریش پڑھیں. اس قریش پڑھنے کا طریقہ کار جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بہترین یہ طریقہ آپ کی 6 دفعہ ہو جائے گی. پھر بیٹھ کے 5 دفعہ پڑھ کے من جوع کے اوپر 5 تو اللہ سے دل سے مانگنا شروع کریں. دماغ اور دل کو خالی کر کے تصور اللہ رکھ کے مانگے. پھر دیکھ لیں کہ اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں. یہ تہجد کا طریقہ ہے، بہت بہترین طریقہ ہے، مجرب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی یہ نشانیاں ہیں، قبول ہوتا ہے. اور تہجد کی پابندی بھی کی جائے. جتنے بھی لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ تہجد کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.